السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بخاری شریف کے درس میں آپ سب کا استقبال ہے۔ بخاری شریف کے درس میں آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم کتاب الرقاق کے باب ما یتقی من فتنۃ المال، یعنی مال کے فتنے سے ڈرتے رہنے کا بیان، اس باب کی حدیثیں ہم دیکھیں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے حدیث دیکھتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدثنا ابو عاصم عن ابن جریج عن عطا، یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 6436 بخاری شریف کی۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے بیان کیا ابو عاصم نے۔ ابو عاصم کا نام ضحاک بن مخلد ہے اور ان کا لقب نبیل ہے، کنیت ابو عاصم ہے اور شیبانی نسب ہے، اور شہرت انہوں نے ابو عاصم النبیل کے ذریعے سے پائی ہے۔ بصرہ میں انہوں نے اقامت اختیار کی۔ ان کی پیدائش 121 ہجری یا 122 ہجری کے اندر ہوئی ہے، وفات 211 ہجری کے اندر ہوئی ہے، اور ان کی وفات بصرہ کے اندر ہی ہوئی ہے۔ تو یہ یحییٰ بن معین اور تمام محدثین نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ ثقہ راوی ہیں۔ امام ابو حاتم رازی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ صدوق ہیں، اور ابن حبان رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الثقات کے اندر ان کا ذکر تبع تابعین کی فہرست میں کیا ہے۔ امام عجلی نے ان کو ثقہ قرار دیا ہے اور بہت زیادہ حدیثوں والا بیان کیا ہے، کثیر الحدیث، زیادہ حدیثیں بیان کرنے والے ہیں۔ وَكَانَ لَهُ فِقْهٌ، اور فقہ کے اندر بھی ان کو مہارت حاصل تھی۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم سے بیان کیا ابن جریج نے۔ ابن جریج کا نام عبد الملک بن عبد العزیز ہے اور ابو الولید ان کی کنیت ہے، نسب قریشی، شہرت انہوں نے ابن جریج کے ذریعے سے ہی پائی ہے۔ چھٹے طبقے کے اندر آتے ہیں، مکہ کے اندر انہوں نے اقامت اختیار کی۔ ان کی پیدائش ہوئی ہے 80 ہجری کے اندر اور وفات 150 ہجری کے اندر ان کی ہوئی ہے۔ اور اس اعتبار سے آپ دیکھیں تو ان کے پیدائش کا سال اور ان کی وفات کا سال ٹھیک وہی ہے جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ہے۔ یعنی یہ محدثین نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ابن جریج یعنی عبد الملک بن عبد العزیز جو ہیں، یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے علم کی تدوین کی اور بہت ساری کتابیں لکھی، تصنیفات لکھی بہت ساری۔ تو ان کو سب سے پہلا شخص قرار دیا جاتا ہے، اور خود انہوں نے بھی اس کا اقرار کیا ہے۔ انہوں نے بھی اپنے کہیں پہ اس بارے میں فرمایا ہے کہ میں نے علم کی جتنی تصنیفات کیا، جس طرح تدوین کی ہے، اس طرح کسی نے نہیں کی ہے۔ تو یہ اس طرح سے پہلے شخص شمار ہوتے ہیں۔ انہوں نے مکہ کے اندر عطا ابن رباح جو بہت بڑے محدث اور تابعی ہیں، ان کے سامنے 17 سالوں تک بیٹھ کر زانو تلمذ طے کیا اور ان سے علم حاصل کیا، اور تقریباً 17 سالوں تک مسلسل ان سے علم حاصل کرتے رہے۔ اس کے بعد میں یہ دوسری جگہ گئے۔ تو ابن جریج فرماتے ہیں ان عطا، کہ ان سے بیان کیا عطا نے۔ عطا بن ابی رباح جو ہیں، ان کی کنیت ابو محمد ہے اور قریشی فہری ان کا نسب ہے۔ عطا سے ہی انہوں نے شہرت پائی ہے، تیسرے طبقے کے اندر آتے ہیں۔ عطا بن ابی رباح مکہ کے اندر ہی مقیم رہے، اور عطا ابن رباح نے مکہ کے اندر ہی پیدائش اور وفات تمام چیزیں ان کی مکہ کے اندر ہی ہوئی ہے۔ مکہ کے یہ بہت بڑے محدث اور مفتی تھے۔ ان کی پیدائش ہوئی ہے 27 ہجری میں، مکے میں ہی ہوئی ہے، اور ان کی وفات ہوئی ہے 114 ہجری کے اندر، اور وہ بھی مکے کے اندر ہی ان کی وفات ہوئی ہے۔ ان کے بارے میں ابن ابی لیلہ نے فرمایا ہے کہ کان یوم مات ابن نحو 100 سنۃ، کہ جس دن ان کا انتقال ہوا ہے اس وقت یہ 100 سال کے تھے۔ تو ان کی عمر کے بارے میں اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ان کے بارے میں علی بن المدینی رحمہ اللہ نے لکھا ہے لقی عبداللہ ابن عمر، کہ انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کی ہے، اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کو انہوں نے کعبہ کا طواف کرتے ہوئے دیکھا ہے، ولم یسمع منہ، لیکن ان سے سماعت نہیں کی ہے۔ حضرت جابر، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے سماعت کی ہے، ولم یسمع من زید بن خالد الجہنی ولا من ام سلمہ، اور نہ تو انہوں نے زید بن خالد جوہنی اور نہ ہی ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے سماعت کی ہے، اور نہ ہی ام ہانی سے، اور نہ ہی عبداللہ ابن زبیر سے۔ تو یہ ایسے تابعی ہیں جنہوں نے بہت سارے صحابہ کرام سے علم حاصل کیا ہے، اور خاص طور سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے علم کے وارث مانے جاتے ہیں حضرت عطا ابن رباح۔ یہ بہت ہی جلیل القدر محدث تھے، فقیہ تھے، اور اس وقت زہد میں، تقوی میں ان کے مثل کوئی نہیں تھا۔ بہت مشہور واقعہ ہے کہ 97 ہجری کے اندر جب سلیمان بن عبد الملک مکہ آیا
اور مکے میں جب یہ آیا تو تمام اس کے ساتھ میں اس کے خدام، اس کے آس پاس کے جو لوگ تھے، سبھی لوگ آئے مکہ حج کرنے کے لیے۔ تو اس نے آ کر سب سے پہلے طواف کیا، طواف کرنے کے بعد اس نے لوگوں سے پوچھا کہ تمہارا آقا کون ہے؟ تو اس کے جو شہزادے تھے دو، ان کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ میرا بادشاہ یا جو میرے والد ہیں، یہ سب سے بڑے بادشاہ ہیں، خلیفہ ہیں یہ، اور یہ پوچھ رہے ہیں کہ مکہ کے والیوں سے، خانہ کعبہ کے ذمہ داروں سے پوچھ رہے ہیں کہ آخر تمہارا آقا کون ہے؟ تو ان کو بڑا تعجب ہوا۔ تو سلیمان بن عبد الملک کو بتایا گیا کہ وہ ایک مسجد کے کونے میں بیٹھ کر عبادت کر رہے ہیں۔ تو وہ ان کے پاس گئے، جب تک وہ نماز پڑھتے رہے تب تک وہ اور ان کے تمام لوگ خدام جو ہیں وہ سب کے سب پیچھے بیٹھ گئے، اور آرام سے سکون سے وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے شہزادوں کو بھی بڑا تعجب ہو رہا تھا اس پر کہ آخر کیا بات ہے کہ میرے والد صاحب اتنے بڑے بادشاہ ہونے کے باوجود ایک معمولی آدمی جو کہ کالا ہے، ناٹا ہے، شکل سے بھی عجیب ہے اور ایک غریب فقیر ٹائپ کا دکھتا ہے، اس شخص کے پاس میں بیٹھ کر وہ انتظار کر رہے ہیں۔ جب انہوں نے سلام پھیرا تو سلام پھیرنے کے بعد میں سلیمان بن عبد الملک نے کچھ سوالات پوچھے ان کے سامنے، حج کے کچھ مسائل پوچھے، انہوں نے برجستہ جواب دیا عطا بن ابی رباح نے۔ پھر اس کے بعد میں ان سے دعا کی درخواست کی اور وہ چلے گئے۔ تو یہ عطا بن ابی رباح کا مقام تھا، ان کا مرتبہ تھا کہ بادشاہ بھی ان کے پاس آیا کرتا تھا، اور جب بادشاہ کے بیٹوں نے ان سے پوچھا کہ آخر یہ کون شخص ہے، تو انہوں نے بتایا کہ یہ اس وقت روئے زمین پر سب سے بڑے عالم ہیں اور سب سے بڑے فقیہ ہیں اور سب سے بڑے تقوی اور پرہیزگار والے شخص ہیں۔ شروع میں ان کا حال یہ تھا کہ عطا ابن رباح جو ہیں شروع میں یہ غلام تھے، اور ایک خاتون جو تھی مکہ کی اسی کے ہاں یہ غلام تھے اور یہ ان کی آقا تھی۔ تو انہوں نے معمول بنا رکھا تھا، رات کو عطا ابن رباح 3 حصوں میں تقسیم کیا کرتے تھے۔ پہلے حصے میں وہ اپنے آقا کی فرمانبرداری یعنی آقا کی خدمت کرتے، اور دوسرے حصے میں وہ اللہ کی عبادت کرتے، اور تیسرے حصے کو انہوں نے علم کے لیے خاص کر رکھا تھا، اس حصے میں یہ علم حاصل کرتے تھے، علم سیکھتے تھے۔ تو اس طرح سے یہ تینوں کام کرتے تھے، ایک تو اللہ کی عبادت، اپنے آقا کی فرمانبرداری، آقا کی خدمت، اور اسی کے ساتھ میں وہ علم بھی حاصل کرتے تھے، اور پھر یہ دن کے اندر اکثر اوقات یہ صحابہ کرام کی صحبت میں گزارا کرتے تھے۔ تو جب ان کے آقا نے دیکھا کہ یہ علم کے بہت زیادہ شوقین ہے تو ان کو اللہ کے لیے آزاد کر دیا۔ پھر اس کے بعد میں ان کا معمول یہ ہو گیا کہ ان کا اوڑھنا بچھونا ہر وقت یہ مسجد حرام کے اندر ہی رہتا تھا، ہر وقت یہ مسجد حرام کے اندر رہتے تھے، اور وہیں ان کا 24 گھنٹے رہنا ہوتا تھا، اور تقریباً 20 سالوں تک انہوں نے مسجد حرام کے اندر رہ کر علم کو حاصل کیا، علم کو سیکھا ہے۔ تو یہ حضرت عطا ابن رباح ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ سمعت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یقول، کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا۔ ابن عباس کے بارے میں آ چکا ہے پہلے، عبداللہ ابن عباس بن عبد المطلب، سمندر بحر ان کا لقب ہے، اور حبر الامہ بھی کہا جاتا ہے۔ کنیت ان کی ابو العباس ہے، قریشی ہاشمی، پہلے طبقے کے اندر آتے ہیں، مدینہ، کوفہ، طائف میں اقامت اختیار کی، اور ان کی پیدائش ہوئی ہے ہجرت سے 3 سال پہلے ان کی پیدائش ہوئی ہے، بعض لوگوں نے 4 سال پہلے بھی کہا ہے۔ 67 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے، اور وفات طائف کے اندر ہوئی ہے۔ پیدائش جو ہوئی ہے وہ شیب بنی ہاشم کے اندر ہوئی ہے، یعنی وہ جگہ جہاں پر صحابہ کرام کو گھیر کر رکھ دیا گیا تھا بائیکاٹ کے دور میں، اس وقت پیدائش ہوئی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو ابن حبان رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الثقات کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا ہے، اور فرمایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اللہم علمہ الحکمہ، کہ اے اللہ ان کو حکمت سکھلا دے، حکمت کا علم عطا فرما دے۔ امام ذہبی نے ان کو ترجمان القرآن کہا، یعنی یہ قرآن کے مترجم ہیں یا قرآن کے مفسر بھی آپ کہہ سکتے ہیں، سب سے بڑے مفسر ہیں۔ امام ذہبی نے تاریخ اسلام میں لکھا ہے کہ یہ شیب بنی ہاشم کے اندر ہجرت سے پہلے 3 سال پہلے ان کی پیدائش ہوئی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بھی رہی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ ان کے لیے حکمت کی دعا فرمائی ہے۔ ابن حجر عسقلانی نے تقریب التہذیب کے اندر لکھا ہے احد المکثرین من الصحابہ، کہ یہ ان 7 صحابہ کرام میں سے ایک ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی ہیں۔ واحد العبادلہ من فقہاء الصحابہ، اور یہ بہت بڑے فقیہ صحابی ہیں، اور ان کے بارے میں ترجمان القرآن بھی کہا ہے علماء کرام نے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار علم دیا تھا، علم سے بہت زیادہ نوازا تھا، اور اسی وجہ سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو البحر بھی کہا جاتا ہے، یعنی سمندر، علم کے سمندر۔ یہ کہتے ہیں کہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول،
اس روایت کو دیکھیے آپ، اس کے اندر عطا بھی یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا، اور پھر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بھی فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا۔ تو ان دونوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عطا ابن ابی رباح نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سماعت کی ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سماعت کی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ساری روایتیں ہیں، بہت ساری، کیونکہ وہ مکثرین کے اندر آتے ہیں، سب سے زیادہ حدیث بیان کرنے والوں میں آتے ہیں، لیکن ایسا موقع بہت کم آتا ہے جب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمعت تو کہتے ہیں کہ میں نے سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں لو کان لابن آدم وادیان من مال، کہ اگر آدم کی اولاد کے لیے مال کی دو وادی ہوتی، لابتغى ثالثا، تو وہ تیسری وادی کو تلاش کرتا، تیسری وادی کا حریص ہوتا، ولا يملأ جوف ابن آدم الا التراب، اور فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آدم کے اولاد کے پیٹ کو صرف مٹی ہی بھر سکتی ہے، وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن تَابَ، اور اللہ تعالیٰ اس شخص کی توبہ قبول کرتا ہے جو سچی توبہ کرتا ہے۔ تو جیسا کہ یہ باب چل رہا ہے ما یتقی من فتنۃ المال، مال کے فتنے سے بچنے کا باب، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے کہ انسان کے حرص اور لالچ کی جہاں تک بات ہے، تو وہ حرص اس قدر ہے انسان کے اندر، لالچ اس قدر ہے انسان کے اندر کہ اگر وہ اس کو سونے کی دو وادی بھی مل جائے، یعنی کہ بہت بڑی وادی سونے کی وہ مل جائے، پھر بھی وہ دوسری تلاش کرے گا اور ایک اور تلاش کرے گا، مزید کی تلاش میں رہے گا، یعنی اس کے لیے اتنی وادی، سونے کی یہ وادی بھی اس کے لیے کافی نہیں ہوگی۔ تو یہ بہت عجیب بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمائی یہ بات کہ لوگ یہ سمجھ جائیں کہ حرص جو ہوتا ہے، یا آپ یہ کہیں کہ طائر حرص کا کسی بام بلند پر بھی آشیانہ نہیں ہوتا ہے۔ حرص کا جو پرندہ ہر وقت اڑتا رہتا ہے، حرص کا کوئی آشیانہ نہیں ہے، اس کا کوئی گھونسلہ نہیں ہے۔ ہاں، لالچ جو ہے یہ انسان کے اندر جب آ جاتی ہے تو اس کی لالچ بڑھتی رہتی ہے، اور خاص طور سے عمر کے ساتھ بھی بڑھتی رہتی ہے، جیسا کہ کتاب الرقاق کی پہلے کی حدیثوں میں ہم نے دیکھا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا کہ انسان کی عمر کے ساتھ میں مال کی محبت اور عمر بڑھنے کی محبت، عمر بڑھنے کی چاہت، یہ دونوں چیزیں بڑھتی رہتی ہے جیسے اس کی عمر بڑھتی ہے۔ تو لالچ بہت بری چیز ہے، انسان کو اس فتنے سے بچنا چاہیے، مال کے دولت کے فتنے سے بچنا چاہیے، کیونکہ انسان کتنی بھی لالچ کر لے اس کا پیٹ نہیں بھرنے والا ہے، اس کا منہ نہیں بھرنے والا ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ جب وہ مٹی میں جائے گا، یا آپ یہ کہیں کہ جب اس کی موت آئے گی تب جا کر اس کا منہ بھرے گا یا پیٹ بھرے گا۔ تو ایک تو حقیقی معنی ہم لے سکتے ہیں یہاں پر اس سے کہ مٹی ہی اس کے منہ کو بھرے گی، یعنی کہ جب وہ قبر کے اندر جائے گا تو ہر طرف سے اس کو مٹی ملے گی، تو اس سے اس کا منہ بھرے گا، اس کا پیٹ بھرے گا۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ ابن آدم جو ہے، یا آدم کی اولاد، یہ اس وقت تک سیراب نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مر نہ جائے، اس کی موت نہ ہو جائے، تب تک وہ سیراب نہیں ہو سکتا۔ تو یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، اور یہ بات یاد رکھو انسان کہ جب تک تم سچی توبہ نہیں کرتے اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول نہیں کرے گا، لہٰذا تم سچی توبہ کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول کرے، تمہاری لالچ کو ختم کرے، اور دنیا کی اور مال کی محبت کو اپنے دل سے نکالو۔